ضیاء صاحب، بات یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی ود ان اے میٹر آف 3 months اپنے موقف سے پیچھے ہٹی ہے. انہوں نے کہا اور سلیکٹرز کی وہ بات کرتے تھے، پھر وہ کبھی نرم ہوتے تھے کبھی سخت ہوتے تھے، مگر اب ان کا موقف یہ ہے کہ ہمیں پارلیمنٹ کے اندر سینٹ کے اندر ہی بیٹھ کے مقابلہ کرنا پڑے گا. اور جہاں تک لانگ مارچ کا سوال ہے، ابھی تک ان کی طرف سے کوئی واضح موقف سامنے نہیں آیا کہ وہ کب شامل ہوں گے اس کے اندر. پیپلز پارٹی ہو یا پی ایم ایل این ہو یا ایون جے یو آئی ہو، یہ تینوں کی تینوں تجربے کار پولیٹیکل پارٹیز ہیں. انہیں یہ تو پتا تھا کہ سڑکوں پر آنے سے کسی حکومت کو نہیں نکالا جا سکتا، مشکل کام ہے، انلیس آف کورس فوج آ کے جو ہے نا وہ نکالے کسی حکومت کو. چونکہ ان کی جو پوزیشن تھی شروع سے ہی کہ وہ یہ کہتے تھے کہ فوج علیحدہ رہے، فوج جو ہے نا ادارہ وہ اس میں انوالو نہ ہو سیاست میں. تو ان کی کوئی ایکسپیکٹیشن یہ نہیں تھی کہ یہ سڑکوں پر آئیں اور فوج آ کر جو ہے نا عمران خان کو نکال دیں. تو انہیں پتا تھا کہ سڑکوں پر آنے سے نکالے نہیں جائیں گے عمران خان صاحب، لیکن انہیں ضرورت اپنی پارٹیز کو موبلائز کرنا، ان کو ایکشن میں رکھنے کی ضرورت تھی. کیونکہ جو اٹیک ہو رہا تھا فرام دا گورنمنٹ وہ یہ کہ چور ہیں، یہ چور ہیں، یہ چور ہیں، اور اتنی زبردست پریشر ان کی پارٹیز کے آ چکے تھے. اور نیب کے ذریعے جو کیسز بھی کھول دیے گئے تھے، اور پھر سپریم کورٹ کے ذریعے جب ڈسکوالیفائی کیا گیا تھا، پہلے تو پیپلز پارٹی کے پرائم منسٹر کو ڈسکوالیفائی کیا، پھر پی ایم ایل این کے پرائم منسٹر کو ڈسکوالیفائی کیا. جی تو انہیں پتا تھا کہ ادارے جو ہے سپریم کورٹ بھی جو ہے نا وہ بھی ساتھ نہیں دے گی. تو یہ چاہتے تھے کہ اپنی پارٹیز کو انٹیکٹ رکھیں. اس میں وہ سکسیسفل ہو گئے. انہیں ان کی پارٹیز کو توڑ نہیں سکا کوئی. یہ بہت بڑی بات ہے. پاکستان میں ایسا کبھی نہیں ہوا، خاص کر پی ایم ایل این کبھی اتنی پی ایم ایل جو ہے وہ اتنی انٹیکٹ نہیں رہی جی with so much pressure. تو یہ ضرورت تھی. تو یہ پولیٹیکل پارٹیز ریلیز نکالا انہوں نے، پبلک میٹنگز کی انہوں نے، یہ جانتے بوجھتے کہ اس کے ذریعے حکومت کو نہیں نکالا جا سکتا. اور ویسے بھی جو ہے نا یہ جمہوریت کی جو ہے نا یہ ان ڈیموکریٹک ہوتا اگر یہ اس بات پہ اڑ جاتے کہ بھئی آپ ریزائن کریں. اور ریزگنیشن کا تو ڈیمانڈ تو انہوں نے رکھا ہوا ہے. لیکن یہ ابھی جو بلاول نے کہا کہ ان کو نو کانفیڈنس موشن لایا جائے، تو یہ ایک جمہوری طریقہ، یہی ایک جمہوری طریقہ ہے کہ کسی بھی حکومت کو نکالنے کا. اور یہ لیکن خاص کر پی ایم ایل این جو کہہ رہی ہے کہ اس میں جان اتنی نہیں ہے، کیونکہ وہ اگزامپل دیتے ہیں سینٹ چیئرمین کے خلاف جو انہوں نے نو کانفیڈنس لانے کی کوشش کی تھی، جس میں وہ ہار گئے تھے، حالانکہ ان کے پاس میجورٹی تھی. تو یہ بھی ذہن میں ہے ان لوگوں کے، یہ کیلکولیٹ کر رہے ہیں. جو خاص کر اگر یہ پنجاب پہ فوکس کریں، پنجاب میں جو میجورٹی ہے پی ٹی آئی کی، ان کی کولیشن کی اتنی کوئی زیادہ نہیں ہے. اگر وہ کریں اس پہ پنجاب کی گورنمنٹ پہ، پنجاب کی اس پہ پارلیمنٹ پہ، اسمبلی پہ، شاید یہاں سکسیسفل ہو جائے. اچھا نہیں ضیاء صاحب، یہ آپ نے جو بات کہی ہے یہ اہم ہے. جو آپ نے پنجاب کی اسمبلی کی بات کہی ہے، میرا خیال یہ اہم نقطہ آپ نے اٹھایا ہے. سلیم صافی صاحب، جو ضیاء صاحب بات کریں کہ دیکھیں یہ جو سیاستدان ہیں یہ سارے حربے ایک طریقے سے انہوں نے آزمائے ہوئے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر انہوں نے کامیاب ہونا ہے تو پھر سسٹم کے اندر سے رہ کے ہی لڑنا ہوگا. مگر کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ نو کانفیڈنس موشن جو ہے اس کو ابھی اس وقت جو یہ اس کا جائزہ لے رہے ہیں، اور پاکستان پیپلز پارٹی اگر یہ بات کہہ رہی ہے تو وہ ویسے ہی کہہ رہی ہے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو کہیں سے یقین دہانی کرائی گئی ہے کہ نہیں جی آپ کے پاس شاید نمبر پورے ہوں، کریں آپ ٹیبل کریں، بڑھیں آپ آگے؟ نہیں دیکھیں، اصل میں ہوا کیا تھا، پیپلز پارٹی پچھلے کئی سالوں سے انتہائی ڈرٹی پالیٹکس کر رہی ہے. آپ دیکھیں کہ ٹھیک ہے نون لیگ کے یا میاں نواز شریف صاحب کے اقتدار کے دنوں میں میاں صاحب نے ان کے ساتھ جو بے وفائی کی تھی، ملاقات پہلے سے طے شدہ کینسل کر دیا تھا، وہ انتقام کا عنصر بھی تھا. لیکن بلوچستان حکومت گرانے میں جس طرح زرداری صاحب نے تعاون کیا، پھر سینٹ الیکشن میں انہوں نے جو کچھ کیا، پھر رضا ربانی صاحب کے مقابلے میں جس طرح صادق سنجرانی صاحب کا انہوں نے اشارے پہ ساتھ دیا، پھر آپ دیکھیں کہ الیکشن کے بعد بھی زرداری صاحب لاڈلا بننے کی کوشش کر رہے تھے.
اور ایک طرف پہلی مرتبہ بلاول ہی نے ان کے لیے سلیکٹڈ کا لفظ استعمال کیا، لیکن پیپلز پارٹی ہی نے اسمبلیوں میں بیٹھنے پہ اصرار کیا، کیونکہ جواب میں ان کو سندھ کی حکومت بھی مل گئی تھی۔ اب یا تو آپ ان کو جعلی اسمبلی نہ کہیں، اور اگر جعلی اسمبلی کہہ کے اور پھر آپ اس میں بیٹھتے ہیں تو میرے خیال میں یہ تو کوئی اخلاقیات نہ ہوا۔ لیکن زرداری صاحب نے اس وقت بھی اگر وہ ڈٹ جاتے تو شاید باقی پارٹیاں بھی، جس کا مولانا صاحب اور محمود خان چکزئی وغیرہ اصرار کر رہے تھے، وہ اسمبلیوں میں نہ جاتے۔ اچھا، اس کے بعد بھی انہوں نے اس اپوزیشن کا یا مولانا وغیرہ کا ساتھ دینے کی بجائے صدارتی الیکشن میں بھی اگر اپوزیشن اکٹھی ہوتی اور زرداری صاحب اس میں وہ گیم نہ کرتے کسی کو خوش کرنے کے لیے، تو پی ٹی آئی کا صدر بننا بھی اتنا آسان نہیں تھا، عارف الوی صاحب آج صدر نہ ہوتے۔ تو یہ دونوں جماعتیں پھر بعد میں ان کی اقتداء میں مسلم لیگ نون بھی وہ ڈیل کی کوشش کرنے لگی، اور آپ نے دیکھا کہ جس طرح پیپلز پارٹی اپوزیشن میں جانے کو تیار نہیں تھی، لیکن عمران خان صاحب نے دھکے دے دے کر ان کو اپوزیشن کی طرف بھیج دیا، اسی طرح نون لیگ بھی اپوزیشن کی طرف جانے کو تیار نہیں تھی، اور پھر شہباز شریف صاحب کے بیانیے کو اپنا لیا گیا، اور اس کی وجہ سے مریم نواز صاحبہ کا ٹویٹ بھی خاموش ہو گیا، اور خود میاں صاحب بھی باہر چلے گئے۔ اب لیکن اس سب کچھ کے باوجود بھی عمران خان صاحب ان کے پیچھے پڑے ہوئے تھے، اور زرداری صاحب کو ایک تو کچھ اس طرح اشارے ملے کہ شاید ان سے سندھ کی حکومت بھی چھینی جا رہی ہے، اور دوسرا جو اصل ان کا مسئلہ ہے، کیسز بھی ان کے بڑے سنگین ہیں، تو ہم لوگ اس غلط فہمی کے شکار ہو گئے کہ شاید زرداری صاحب اور بلاول صاحب اب ماضی کے تجربات سے سبق لے کے واقعی نظریاتی بن گئے ہیں۔ دوسری طرف میاں نواز شریف اور مریم نواز نے بھی یہ تاثر دیا کہ وہ کشتیاں جلا چکے ہیں۔ اچھا، مولانا فضل الرحمان صاحب تو 2-3 سال سے ان پہ محنت کر رہے تھے، تو ان کا بھی ذرا منہ میں پانی آ گیا کہ شاید لوگ اب سدھر گئے ہیں۔ تو دیکھیں، اب یہ پی ڈی ایم بنانا کا کریڈٹ بھی پیپلز پارٹی ہی کو جاتا ہے، کیونکہ اپنے بلائے ہوئے اجلاس میں یہ پی ڈی ایم بنایا گیا، اور اب اس کے غبارے سے ہوا نکالنا وہ ڈیوٹی بھی خود پیپلز پارٹی نے سر انجام دی، اور ظاہری بات ہے کہ مسلم لیگ بھی اب اس کی تقلید کر رہی ہے۔ اب مثلا آپ انہیں اسمبلیوں کو جعلی کہہ رہے ہیں، اور ان کے سینٹ کے الیکشن میں جا رہے ہیں، آپ پھر کھلا تضاد ہے، بات درست ہے آپ کی۔